عفت، پاک دامنی، عفت، عصمت، یہ ایمان والوں کی بڑی خوبی ہے۔ عفیف ہونا، پاک دامن ہونا، باحیا ہونا، یہ ایمان کا ایک جوہر ہے، جوہر۔ اور ایک مسلمان کی دینی زندگی کی ایک بڑا فریضہ بھی ہے، حسن بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے انسانی فطرت میں، انسانی طبیعت میں جنسی جذبہ بھی رکھا ہے، جنسی خواہش بھی رکھی ہے، عام انسان میں بھی رکھی ہے، ولی میں بھی رکھی ہے، نبی میں بھی رکھی ہے، بڑے سے بڑے پیغمبر نے بھی رکھی ہے۔ یہ جنسی خواہش، جنسی جذبہ، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت پیارا دین دیا ہے، دین اسلام، جس نے ہماری ہر فطرتی خواہش کی پوری رعایت رکھی ہے، جس میں ہمارے لیے فطری جذبے کا پورا خیال رکھا گیا۔ جب اللہ نے جذبہ رکھا ہے، خواہش رکھی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہ رکھا ہو۔ دنیا کی جو قومیں اس جذبے کو اور اس خواہش کو غیر فطرتی طریقے سے روکتی ہیں، جیسے یہودیوں عیسائیوں کے ہاں ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہر قسم کی لذت سے دستبردار ہونا پڑے، کھانا کھاؤ بس پیٹ بھرنے کے لیے، لذت لینے کے لیے نہیں، اگر لذت لوگے تو اللہ نہیں ملے گا۔ عورت کو مرد سے دور رہنا ہوگا، شادی نہیں کرنی ہوگی، مرد کو عورت سے دور رہنا ہوگا، شادی نہیں کرنی ہوگی، ورنہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ یہ عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جنہیں راہب بھی کہتے ہیں، تارک الدنیا بھی کہتے ہیں، جو انہوں نے رہبانیت اختیار کر رکھی ہے۔ ایسے لوگ ان کے ہاں ہیں، تارک الدنیا، ہر لذت سے دستبردار، انہیں وہ راہب کہتے ہیں۔ اور جو اس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں انہیں نن کہتے ہیں، نن۔ لیکن دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب فطرتی خواہش کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو ان کی وہ عیسائیوں کی خانقاہیں بدکاری کے اڈے بن گئے۔ ظاہر یہ چیز تو اندر موجود ہے، جب آپ اس کے لیے حلال راستہ، جائز راستہ بند کریں گے تو حرام راستے تو پھر شیطان کھولے گا۔ گندگی کے اڈے بن گئے، باہر گندگی کم ہوتی تھی، ان کی عیسائیوں کی ان خانقاہوں میں بدکاری زیادہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے جو اس امت کو دین دیا ہے، دین اسلام، اس میں اس جنسی خواہش کی پوری رعایت رکھی گئی۔ حدود بتائیں، حدود بتائیں، اس لیے کہ اگر حدود کی رعایت نہ رکھی جائے اور اس کی خواہشات جیسے آج مغربی دنیا میں پوری ہو رہی ہے، تو پھر یہ ایک استسقاء کی بیماری بن جاتی ہے۔ جیسے آدمی کو پیاس کی بیماری لگتی ہے، وہ مٹی بھی پی لے تب بھی پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح اگر اس جنسی خواہش کا راستہ بند نہ کیا جائے تو پھر آدمی کتے بلیوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اور آج ان کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ، 70-80% طبقہ ایسا ہے جو حرام پر مشتمل ہے، جہاں یہ پتہ کوئی نہیں ابا کون ہے، بیٹا کون۔ خاندانی سسٹم ختم ہو گیا، فیملی نظام ختم ہو گیا، باپ بیٹے کا، بہن بھائی کا، میاں بیوی کے تصورات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فطرتی نظام کو چھوڑا اور جانوروں کی طرف بہہ گئے۔ ہمارا دین نے
اس کا راستہ بتایا کہ پاک دامن رہو، عفیف رہو، پاکیزہ رہو، باحیا رہو، عصمت تمہاری زندگی میں ہو. لیکن یہ جذبہ بھی ہے، تو اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دین نے نکاح دیا. نکاح کرو. ہماری شریعت نے کہا اس کے لیے حلال راستہ ہے، نکاح کرو. اور اگر اس جذبے کو اور اس خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرو گے، نہ صرف جائز ہوگا، ثواب بھی ملے گا، عبادت بھی ہوگی، اجر و ثواب بھی ملے گا، اور بڑھیا عبادت ہوگی. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.